الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وقال اللہ تبارک وتعالی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آج کا ایک حساس موضوع وہ علم وراثت کے متعلق ہے۔ انسان جس مال کا مالک بنتا ہے، مالک بننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اس کو کماتا ہے، محنت کر کے حاصل کرتا ہے، تو یہ بزنس اور تجارت یہ اسی طریقے پر نوکری کہلاتی ہے۔ کبھی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نکاح میں دیے ہوئے مال کی مالک بنتی ہے، وہ مہر کہلاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جس مال کا مالک بنا وہ کسی کی موت کے اوپر معلق تھا، کوئی مرا، مرتے ہی اس کے مال میں فوراً اس کا حصہ خود بخود متعین ہو گیا۔ اسی سے متعلق بات کرنی ہے کہ ایک انسان مرا، اس کے رشتہ داروں اور قریبوں میں سے کچھ لوگ اس کے مال کے مالک بن جاتے ہیں، اور وہ اس طرح مالک بنتے ہیں کہ ان کو مالک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، ان کے حصے مال میں خود متعین ہوتے ہیں۔ میت کے مال میں جب اس کی موت کے بعد جب کوئی مالک بنے گا تو وہ دو طریقے ہوں گے، یا تو میت نے اس کے لیے وصیت کی ہوگی یا وصیت نہیں کی ہوگی۔ اگر وصیت کی ہوگی، یہ وصیت کہلاتی ہے تہائی مال سے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہیں کی بلکہ وہ ایسا رشتہ دار ہے جس کو شریعت نے جس کا حصہ پہلے ہی متعین کر رکھا تھا، یہ وراثت کہلاتی ہے۔ وصیت اور وراثت، وصیت کے لغوی معنی آتے ہیں ایسے عمل، ایسے کام کے متعلق حکم کرنا کہ جس کا وقوع کہنے والے کے موت پر معلق ہو۔ کہنے والے نے کہا، وصیت کہتے ہی اس کو ہیں جس کا نفاذ کسی کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس کی نسبت اگر اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس وصیت کا معنی حکم کرنے کا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، نعوذ باللہ کہ میرے موت کے بعد اللہ سے ڈرنا، مطلب ہے میں تم کو حکم کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے، چونکہ اللہ کے یہاں وصیت کا یہ معنی صادق آ ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ حی قیوم ہے۔ بہرحال، اور اگر وہ حصہ متعین ہو شریعت کی طرف سے، جس کو اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے، تو یہ وراثت کہلاتی ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں ہم ایسے سمجھیں گے، انسان بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام کا مکلف بنتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں، بالغ ہونے کے بعد ان کا مکلف بنتا ہے۔ ان کو احکام شرعیہ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی احکام شرع ہیں، شریعت کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں نازل فرمایا، ان کے وجوب یا فرض کا حکم
لیکن تفصیل اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں فرمائی۔ مثلا ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اللہ نے 2 حکم دے دیا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو، 4 فرضوں کا اللہ نے حکم دے دیا۔ لیکن اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، سارے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھلا، اور آپ نے فرمایا یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ وضو کیا، سارے اعضاء کو 2 مرتبہ دھلا، اس وضو کی بھی تائید فرمائی۔ تیسری مرتبہ وضو کیا اور سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھل کر دکھلایا، اور فرمایا ھذا وضوئی و وضوء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کا وضو ہے، یعنی اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا جانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے 1 مرتبہ دھونا فرض ہے سارے اعضاء کو، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تو حکم کی فرضیت کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا، تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں۔ نماز کا حکم نازل ہوا قرآن کریم میں، تقریباً 100 کے آس پاس آیتیں ہیں جن میں صراحتاً نماز کی فرضیت ہے، لیکن نماز کی فرضیت قرآن میں تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں، اور وہ تفصیل آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آپ کے صحابہ کرام نے آپ کو جس طرح پڑھتا ہوا دیکھا اس طرح نقل کیا، آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ کے سجدے کیسے تھے، تمام کی تمام باتیں آپ کے مقدس صحابہ کرام نے ان کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کریم میں آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن جس وقت وراثت کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فرضیت کا حکم نازل کرنے کے ساتھ ساتھ پوری تفصیل قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ ایک یہی حکم ہمیں ایسا ملتا ہے جس کی فرضیت کا حکم بھی قرآن کریم میں، جس کی تفصیل بھی قرآن کریم میں، ورنہ اس کے علاوہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی سا بھی حکم اٹھا کر دیکھ لو، فرضیت تو قرآن کریم میں ملے گی لیکن تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، اس کے ترجمے کو ہی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کتنی سختی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس علم کے متعلق احکامات بیان فرمائے، اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پرانے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں، وہ دور ایسا جاہلیت کا دور تھا کہ عورتوں کا تو وجود ہی عار اور برا سمجھا جاتا تھا۔ کچھ علاقوں میں تو ایسا تھا کہ اگر مرد مر گیا، عورت کو اس کے ساتھ ہی دفنا دو، مرتی ہے یا رہے جو بھی رہے چھوڑ دو۔ کچھ علاقوں میں ایسا تھا کہ 1 سال تک عورت کو ایسے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا جہاں اونٹ اور بکریوں کی مینگنے رہا کرتی تھی، یہاں پڑی رہے گی۔ یہ تصور ہوتا تھا۔ جب ایسا تصور ہے تو عورتوں کو وراثت مل جائے، اس کو تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جب اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو عزت دلائی۔ آج کے مغربی تہذیب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کیا، چونکہ ہم نے بھی اسلام کو نہیں پڑھا، ہم بھی تائید کرتے ہیں، جی صاحب قید کیا، گھر میں رہتی ہیں۔ دیکھو بازار میں جو عورتیں پھرتی ہیں ان کو بازاری عورت کہا جاتا ہے، گھر میں ملکائیں رہا کرتی ہیں۔ بادشاہ کی رانیاں بازاروں اور گلیوں میں نہیں گھوما پھرا کرتی، وہ اپنے محلوں میں رہا کرتی ہیں۔ اللہ نے ہر مومن کو، چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ غلامی کا شرف دے دیا، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ وہ دنیا کے راجاؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی بیوی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلام کی بیوی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کو ماننے والی ہے، تو وہ بھی اپنے گھر کے اندر قید رہے گی۔ اور یہ قید اور بندی بظاہر قید ہے، لیکن یہ قیدی اس لیے ہے تاکہ باہر کے عیب اور برائیاں اس کو نہ لگے۔ ہم دودھ جب گرم کر کے رکھتے ہیں اس کو اس لیے ڈھکتے ہیں اوپر سے مکھی مچھر نہ گر جائے، کہیں اس میں زہر نہ پھیلا دے، اسی لیے شریعت نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ آج یورپ کے وہ ممالک جو عورتوں کے متعلق یہ بیان دیتے ہیں، یورپ کے بعض ملکوں میں آج عورتیں جانوروں کی جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے ویڈیو دکھائی کہ ایک بگھی کے اندر ایک مالدار شخص بیٹھا ہے
اور ایک نوجوان عورت اس کی بگھی کو کھینچ کر لیے جا رہی جیسے ہمارے یہاں جانوروں کا استعمال کرتے ہیں، اس کو آزادی تصور کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جہالت ہے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے عورت کو آزادی دی، اور اس قدر آزادی دی، یہ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر مرے مردوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا، عورتوں کا بھی فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر ملے ان میں عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے بحث نہیں، لیکن حق ملے گا۔ اور آگے فرما دیا فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرما ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، تمہاری عقل میں بات آئے نہ آئے، اللہ کا علم وسیع ہے، وسعت علم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ حکیمہ، وہ حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عورت کو دینے میں یا کس کو کتنا دینے میں فائدہ ہے، وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے، دنیا والوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکیوں کا ڈبل ملے گا، مثل حظ الانثیین، جو مؤنث ہے ان کا جو حصہ ہے ان کا 2 گنا لڑکوں کو ملے گا۔ یہ تو تفصیل آگے قرآن کریم نے کافی دور تک ذکر کی، لیکن غور کرنے کی چیزیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر بیان فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، چونکہ مرنے کے بعد عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے اگر اس کے رشتہ داروں میں کچھ یتیم ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کو حق دیا ہی نہیں جاتا، خود ہڑپ لیا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظلما، ان پر ظلم و زیادتی کر کے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، قرآن کریم نے فرمایا وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور فرمایا وسیصلون سعیرا، یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک سزا ہو گئی، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور سعیر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کا ایک ایسا خاص طبقہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ اتنی سخت گرمی، اتنا سخت عذاب کہ جہنم کا وہ حصہ خود اللہ سے شکایت کرے کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، کتنی شدت اس عذاب میں ہوگی۔ فرمایا وسیصلون سعیرا، جہنم کے اس طبقے میں وہ داخل ہوں گے۔ یہ ہے ظلماً ان کا مال کھانے والے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، میت کا انتقال ہوا اس وقت تو ہم یہ سمجھتے تھوڑی دیر رو لیے، قبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے بھائی جس کا ان کے ذمہ حق ہو مجھ سے آ کر لے لیں۔ یہ تو بظاہر آپ نے دکھا دیا، لیکن کیا گھر میں آنے کے بعد سب کو بٹھا کر کسی عالم سے لکھوا کر کے ان کے ورثہ میں اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، ماں موجود ہے یا باپ موجود ہے، جو بھی ہیں سب کو لکھا، ان کی جو جائیداد ہے وہ اتنی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھو شرعی حکم یہ ہے، میت جب جس کا انتقال ہو جائے اس کی جائیداد دیکھی جائے گی، چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ۔ منقولہ جائیداد کہتے ہیں مال کو جس کو جیب میں لے کر انسان پھر سکتا ہے، غیر منقولہ زمین اور پلاٹ وغیرہ مکان کو کہا جاتا ہے۔ اس سارے کو دیکھا جائے گا، اگر وہ زمین تقسیم کے قابل ہے تو وہ، اگر وہ اتنی تنگ ہے کہ تقسیم ہونا بظاہر مشکل ہے تو اس کی قیمت لگا کر اس کا کل دیکھا جائے گا۔ کل دیکھنے کے بعد میت کا تجہیز و تکفین، اس کے کفن وغیرہ میں جو خرچ ہوگا اس کے مال میں سے ہوگا۔ ہم بڑے دیندار بنتے ہیں، انتقال ہوا بھائی ہم اس کے عورت کے بھائی ہیں یا ماموں ہیں، اس کا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے مال میں سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، انکار بھی نہ کیا جائے، خوشی سے اگر کوئی دے، زور زبردستی یا رسمن نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے میت کے اس مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اب دیکھا جائے گا اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اس سے پہلے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں، یعنی وارث کا مطلب جس کا حق شریعت نے متعین کر دیا ہے، اب اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، اب وصیت نہیں، یعنی آپ کے کہنے کے مطابق اس کو کم زیادہ نہیں دیا جائے گا، جو شریعت نے متعین کر دیا آپ کی وصیت چلے گی ہی نہیں۔
وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کی ہو تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، لیکن پورا کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ وہ اس کے مال کے تہائی سے، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے گے، ایک حصے میں سے تجہیز و تکفین اور اس کا جو کسی کے لیے وصیت ہے یا قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ وصیت اور قرض کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے، اب اس مال میں جو وارث بچے ہیں ان پر وہ تقسیم ہوگا۔ وارثین میں اگر مثلا والدہ موجود ہے یا والد موجود ہے، والدہ کا انتقال ہوا، ان کا بھی حصہ بنتا ہے، یہ نہیں کہ والدہ تو میرے میں رہ لے گی یا اس میں رہ لے گی، حصہ بنتا ہے، ان کا نکالا جائے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے، اس زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیا چلو تم بہنیں ہو، لو ہم نے تمہیں جہیز دے دیا، چھوچک دے دیا، بھات دے دیا، اور تمہارا وراثت میں کوئی حق نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ دے رہے ہیں اپنی خوشی سے، جو دے رہے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب انتقال ہوگا، انتقال کے بعد جو مال بچے گا ان کا حق اس میں بیٹھتا ہے، اور وہ حق اگر اپنی خوشی سے معاف کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، اگر خوشی سے معاف نہیں کرتی تو بھائیوں کے لیے یا جو بھی ان کو تقسیم کرنے والے ہیں ان کا حق مارنا جائز نہیں ہے، ان کا حق ان کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے پر کبھی ایسا ہوتا ہے باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، چاروں برابر خدمت نہیں کرتے، تو 1-2 اچھی کرتے ہیں، ایک آدھ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کا مزاج نہیں ملتا، کم کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے۔ آدمی یہ کر دیتا ہے کہ اس کو تو حصہ ہی نہیں دیں گے ہم جب اس نے کچھ کیا نہیں۔ دیکھو یہ حصہ خدمت کے عوض نہیں مل رہا ہے، اس کو خدمت کی عوض تو اس کو اللہ کے یہاں اجر مل رہا ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اولاد جتنی بھی ہیں، چاہے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ان سب کا حق برابر بیٹھتا ہے۔ اور اسی طریقے پر باپ اگر اپنے جیتے جی زندگی کے اندر کچھ تقسیم کرنا چاہے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے، زندگی میں تقسیم کرے گا تو برابر تقسیم کرے گا، وفات کے بعد تقسیم کرے گا تو پھر چونکہ یہ حصہ شریعت نے متعین کر دیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جو مذکر ہیں لڑکے ہیں ان کو ڈبل ملے گا، جو لڑکیاں ہیں ان کو ان کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ لیکن زندگی میں اور ایک بات یہ ہے باپ کو پورا اختیار ہے، چاہے کم دے یا زیادہ دے اس کے حق میں ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا حکم دیا کہ آپ جتنوں میں تقسیم کر رہے ہو برابر برابر اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ چونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ غفلت اس علم سے بڑھتی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها، تم علم فرائض یعنی علم وراثت کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اور فرمایا فإنها نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم شریعت کا الگ ہے، آدھا علم یہ ہے، اور اس کے آدھا علم ہونے کی دلیل وہی جو میں نے ذکر کی کہ اللہ نے تمام احکام ذکر فرمائے، فرضیت قرآن کریم میں ذکر کی، لیکن تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اور علم الفرائض یعنی علم وراثت ایسا علم ہے اللہ نے فرضیت بھی قرآن کریم میں ذکر کی، تفصیل بھی قرآن کریم میں ذکر کی، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يُنْسَى، یہ علم ایسا ہے کہ یہ بھلا دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا میری امت میں سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا، یہ علم الفرائض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بہن بیٹی والدین ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔